صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ذکر ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر اور آپ کا شکر میری امت پر واجب ہے۔ تو اسی واجب کی ادائیگی کے لیے ہم یہ محفل پاک سجا کے بیٹھے ہیں۔ آپ کی شان علوم کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان میں سے خاص طور پہ آپ کے جو اخلاق عالیہ ہیں ان میں سے چند چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اخلاق حسنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اخلاق حسنہ کا عکس جمیل ہے۔ آپ دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پہلی وحی کے موقع پہ گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین، آپ نے جب سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت کو دیکھا تو پسینے کے قطرات تھے اور زبان پہ تھا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ آج کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک خاتون خانہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ہمیں بڑا خوبصورت درس ملتا ہے۔ میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، میں شوہر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک خاتون خانہ اس کی کیا ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے حوالے سے، جب وہ باہر سے آئے تو چہرہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ آج اس کی کیفیت کیا، تو پتہ چل گیا حضور آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، پیشانی پہ قطرات ہیں۔ حضور فرما رہے مجھے کمبل اڑا دو، تو ہوا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پہ ایک ناموس اترا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے جبریل امین والا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کے 5 اخلاق بیان کیے آپ کے سامنے اور عرض کیا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ بالکل پریشان۔ یہ ہے ایک بیوی کا کردار کہ باہر شوہر کا کوئی کام لگے کبھی نہ لگے، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی خوشی کے عالم میں، کبھی غمی میں، تو کیفیت دیکھ کر اس کو اس پریشانی سے نکال کر خیر کی طرف لے کے جانا، خوشی کی طرف لے کے جانا۔ تو عرض کیا حضور آپ پریشان ہو، اللہ کریم آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ خلاف معمول، تو 5 خوبیاں بیان کی حضور کی، 5 اخلاق حسنہ۔ انک لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور آپ تو بڑے کریم نفس ہیں، لتصل الرحم آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الكلب لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتكسب المعدوم اور جو روزگار بے روزگار ہیں آپ ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں، وتقری الضیف آپ کے گھر سے کبھی کوئی بغیر کھائے واپس نہیں جاتا، آپ اتنے سخی ہیں، وتعین علی نوائب الحق حق کے راستے میں آنے والی پریشانیوں میں آپ سب سے بڑھ کر تعاون کرنے والے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ بڑا خوبصورت سبق ہے کائنات کی عورتوں کے لیے کہ شوہر اگر کبھی پریشان ہو تو کیا کرنا ہے، اس کے اوصاف حمیدہ وہ بیان کر کے اس پریشانی سے نکال کر اسے خیر کی طرف لے کے جانا۔ تو حضور تو سراپا خیر ہیں، لیکن میں تربیت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ 5 خصائل تھے اور یہ بخاری میں ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے ساتھ سفر ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے بھی آپ ایک مرتبہ ہجرت کے لیے نکلے تھے اکیلے، اور جب آپ مکہ پاک سے نکل گئے باہر تو ایک شخص ملا، بڑا حکیم دانا شخص جس کا نام تھا ابن دغنہ، بڑا قابل آدمی تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پوچھا بھی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ قوم جو ہے یہ بہت تنگ کر رہی ہے تو میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ابن دغنہ نے آپ کا دامن پکڑا اور کہا نہیں، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا بندہ بستیاں چھوڑ کر نہیں جاتا، نہ ہی آپ کو کوئی نکال سکتا ہے، نہ بستیوں کا حسن ابوبکر صدیق آپ جیسی ہستیوں کی وجہ سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی حالات بڑے خراب ہیں، میں تو شہر چھوڑ کے آ گیا ہوں، اب میں تو جانے لگا ہوں۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے جو رب نے خوبیاں آپ کو دی ہیں نا وہ بڑی خاص خوبیاں ہیں، ایسی خوبیوں والا بندہ شہر سے نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے کہ کون سی خوبی ہے؟ تو وہ کہنے لگے انک لتصل الرحم وتحمل الكرب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الامر، وہی جو پانچ بس سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے میرے آقا کریم کی شان میں بیان کیے تھے، وہی پانچ ابن دغنہ نے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، وہی پانچ خصائل اور وہی اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ وہ ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر کی سیرت میں بیان کیا۔ یہ عکس جلیل حضور کی سیرت طیبہ کا۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی کریم نفس ہستی ہے، حضور کے ساتھ رہے، اولیت میں دیکھ لیں تو سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خاطر مار کھانے والے، اول من خطب فی الاسلام ہوا ابوبکر صدیق، سب سے پہلے جنہوں نے خطبہ دیا اسلام کے حق میں حضرت ابوبکر صدیق، سب سے پہلے حضور کے ساتھ سفر میں جو چلے حضرت ابوبکر صدیق۔ 10 سال آپ کی عمر تھی جب سرکار کی عمر مبارک 12 سال تھی، تب حضور کے ساتھ سفر شروع کیا، اور غار میں بھی پہلے آپ آئے، اور پھر جب مدینہ طیبہ میں پہنچے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حضور نے فرمایا جب قیامت والے دن قبروں میں سے اٹھیں گے تو میرے بعد سب سے پہلے جس کی قبر شک ہوگی وہ ابوبکر صدیق کی۔ اگلی بات بھی بیان کر دی، اچھا حضور کے ساتھ قبر مبارک میں جانے کے اعتبار سے بھی پوری امت میں سب سے پہلے آپ ہیں کہ حضور کے بعد کون گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کل جب حشر کا دن ہوگا تو قیامت والے دن جس وقت میرے حوض کوثر پہ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو دست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جس ہستی کو پیالہ عطا کیا جائے گا اس ذات کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور پھر اگلی بات حضور فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں میری پوری امت میں سے سب سے پہلے جو ہستی حساب کتاب کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی میری امت کی طرف سے، کیونکہ سب امتوں سے پہلے حضور کی امت کا حساب ہوگا، تو حضور کی امت میں سے سب سے پہلے جو ہستی جائے گی اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق۔ اب دیکھیں ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں، بڑے عظیم تعلیمی ادارے میں، عمومی طور پہ اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر سے جب امتحان لینے کے لیے خصوصاً حفظ یا قرات کا تو ہم اپنے طلباء میں سب سے اوپر نام اس کا لکھتے ہیں جس کا تلفظ و مخارج اچھا ہو، جس کی منزل اچھی ہو، بہت اچھا ہو تاکہ وہ پیش کیا جائے۔ تو قیامت والے دن سرکار نے اپنی امت میں سے سب سے پہلے جس کو پیش کیا ہے بارگاہ رب العزت میں اس ہستی کا نام ابوبکر صدیق۔ کیا مان ہے! اور پھر آپ دیکھتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میری امت میں ابوبکر صدیق وہ ہے، نماز والے پڑھنے والے زیادہ پڑھنے والے نماز والے گیٹ سے جائیں گے، حج والے گیٹ سے جائیں گے، زکات والے، جس کو جنت کا ہر دروازہ خود بلائے گا آواز دے کر۔ حضور فرماتے ہیں ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابوبکر صدیق میری امت میں تو، اور جنت میں جانے کے بعد بھی پھر فیصلہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی جو سب سے پہلی دعوت فرمائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا۔ تو عرض کیا گیا حضور جب وہ رب کے دسترخوان پہ جب پلیٹیں لگیں گی، جب
وہاں پہ دسترخوان بچھایا جائے گا تو سب سے پہلی پلیٹ کس کو پیش کی جائے گی؟ وہ دسترخوان ربی پہ. تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن جنت کے اندر جانے کے بعد رب کے دسترخوان پہ جس ہستی کے سامنے سب سے پہلے دسترخوان سجا کے پلیٹ پیش کی جائے گی اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق. حضور نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، 360 اچھی خصلتیں ہیں، ان میں سے رب نے کسی کو ایک بھی دے دی تو وہ ایک اچھی خصلت اسے جنت میں لے جائے گی. تو عرض کیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا فی احد منها یا رسول اللہ، حضور وہ جو 360 اچھے اخلاق ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ یہ عاجزی ہے آپ کی، عاجزی. حضور ایک آدھی ان میں خوبی مجھ میں بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کلھا فیک یا محمد، میری امت میں تو وہ ہے جس کو آپ نے 360 کی 360 کیا. ایک ہستی ہے صرف اس کائنات میں جس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا حسان، اے حسان بن ثابت، نعت تو تم بہت پڑھتے ہو میری، کبھی میرے یار کی منقبت بھی کہی، ابو بکر صدیق کی منقبت بھی کہی. تو عرض کیا حضور میں نے ان کی شان میں شعر لکھے. تو حضور نے فرمایا ذرا وہ بھی سناؤ. تو حضرت حسان بن ثابت نے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کی شان میں جو منقبت پڑھی یہ وہ ہے جو حضور نے اپنی موجودگی میں پڑھائی اور صرف انہی کے بارے میں کہا کہ تم پڑھو منقبت. تو وہ کیا تھی؟ کہا خیر البریت اتقاها واعدلها الا النبی واوفاها بما حملا. خیر البریہ کائنات میں بہترینوں میں جو بہترین ہستی ہیں، اتقاها سب سے بڑا متقی، واعدلها اور سب سے اعلیٰ ترین صاحب عدل ہستی نبی الا النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد رب نے جس کو یہ سارے منصب دیے ہیں اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق. یہ قولی حدیث بھی بن گئی کیونکہ حضور نے حکم دیا تھا، اور تقریری بھی بن گئی کہ سرکار اس کو سن کر حضور تحسین فرمائی. سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی. وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ مُنِيفِ وَفَا وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَّدَ الْجَبَلَ. وہ دو میں سے دوسرے جو اس غار میں جس کے ارد گرد دشمن طواف کر رہا تھا، جب وہ دونوں پہاڑ پر چڑھے تو غار کے اندر جو داخل ہوئے ان میں ایک صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے. اور آخری شعر میں کہتے ہیں وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا. ویسے تو بہت صحابہ ہیں لیکن محبوب مصطفیٰ جو ہے، محبوب مصطفیٰ حب رسول اللہ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں. قد عَلِمُوا جان لو من البریۃ لم یعدل بہ رجلا، آپ مخلوق خدا میں انبیاء کے بعد لم یعدل بہ رجلا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا مقابلہ صدیق اکبر کی ذات کے ساتھ کیا جا سکے. یہ حضرت حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے اور حضور کی موجودگی میں بیان کر رہے ہیں اور سرکار خوش ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا اس بھری کائنات میں انبیاء کے بعد آسمانوں کا سورج صدیق اکبر کی ذات ببرکات، ان کے علاوہ کسی پہ طلوع نہیں. اور سب سے افضلیت جن کو میرے رب نے دی ہے ساری امتوں میں حضور نے فرمایا وہ صدیق اکبر کی ذات، سورج طلوع ہی نہیں ہوا کسی. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیت کے حوالے سے بھی، افضلیت کے حوالے سے بھی اور پھر کردار کے حوالے سے بھی، یعنی آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں مادہ خلق کتنا زیادہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، احد احد کہتے ہیں، اور امیہ ان کو تکلیفیں دیتا ہے تو ان کی تکلیف دیکھی نہ گئی اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا حضور بڑی تکلیف ہے حضرت بلال کو اور وہ روزانہ مار کھاتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ایک بندہ مومن کے اندر یہ بس ہونا چاہیے، دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو تو اسے تکلیف محسوس ہونی چاہیے. یہ اخلاق سیدنا صدیق اکبر ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. حضور ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر پھر اسے خرید کر آزاد کر دو.
کہا حضور آپ دعا کریں میں جاتا ہوں خریدنے کے لیے. تو سرکار نے فرمایا آدھے پیسے اس میں میرے ہوں گے. مقام سیدنا بلال بھی دیکھیے جس کے لیے حضور فرما رہے ہیں آدھے پیسے اس کے لیے میرے ہوں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عرض کیا حضور آدھے پیسے آپ کے اور آدھے میرے, یہ تو تب ہونا جب دو ہوں. تو میرے تو ہے نہیں, یہ سارے ہیں ہی آپ کے, میرا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں فنائیت, فنا فی الرسول. حضور میرا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, میرے نہیں ہے, یہ سارے آپ کے. تو وہاں گئے, جا کے بات چیت کی, خریدا, اپنا غلام بھی دیا, باغ بھی, پیسے بھی, درہم بھی. تو لوگ کہنے لگے بھئی بندہ تو بڑا عظیم تھا, بڑا قابل تھا, کہتے تھے بڑے بڑے ملکوں میں اس کا کاروبار ہے, تجارت میں بڑا ماہر ہے, لیکن یہ کیا کیا, غلام سے 3 گنا زیادہ قیمت لگا اس غلام کو. تو آپ نے فرمایا تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو, ہم دل دیکھ رہے ہو. اچھا آپ لے آئے نا, بڑا دلچسپ ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے. جس وقت مکہ فتح ہوا نا, تو فتح مکہ کے موقع پر سرکار کی طرف سے جس ہستی کو اذن اذان ملی خانہ کعبہ شریف کی چھت پہ, وہ حضرت بلال سیدنا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ, اور چہرہ کیا حضور کی طرف. یا بعد ہمارے خطبہ یہاں ساتھ تھوڑا سا تڑکا لگا لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب میں کس کی طرف چہرہ کروں, نیچے ہوتا تھا تو میں چہرہ کرتا تھا خانہ کعبہ کی طرف. تو حضور نے فرمایا پھر تم میری طرف کر لو. نہیں, حضور نے نہیں فرمایا کہ تم چہرہ میری طرف کرو. اور نہ ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا, زرقانی میں ہے, کسی سے نہیں پوچھا, عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. بغیر پوچھے چہرہ حضور کی طرف کیا اور اذان پڑھی. اچھا وہاں پہ جو دلچسپ بات جو میں سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, وہاں پہ پورے شیوخ عرب اکٹھے تھے, فتح مکہ کا موقع تھا, اور اپنے بھی تھے بیگانے بھی تھے. تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز بلند کی, اینا شیوخ قریش, او قریش کے شیوخ کہاں ہیں, آج ایک غلام زادہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا ہے. اور پھر کسی نے ساتھ کہہ دیا اینا ابو بکر. بھئی اگر حضور نے کسی کو کھڑا ہی کرنا تھا تو خاندان قریش میں جو بڑا آدمی تھا ابو بکر صدیق, تو اینا ابو بکر رضی اللہ, ابو بکر کہاں ہے. تو دشمن بھی جانتا تھا بڑا کون ہے. تو جب کہا نا ابو بکر کہاں ہے رضی اللہ, تو حضرت بلال تڑپ گئے, خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا اس کو خاموش, او کہنے والے اینا ابو بکر, تو تنزیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شیخ نیچے ہیں, ایک غلام اوپر ہے, اور تو کہتا ہے آج ابو بکر کہاں ہے. انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر, خاموش ہو جا, تجھے نہیں پتا ابو بکر صدیق کی کروڑوں نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام حضرت بلال ہے. کروڑوں نیکیاں ہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی, اس سے بھی بڑھ کر آسمان کے ستاروں سے بھی. تو ایک نیکی کا نام حضرت بلال ہے. اتنا مقام ہے, اتنی شان ہے, اتنی زیادہ سرکار کی بارگاہ اقدس کی فنائیت ہے, مگر اس کے باوجود عجز و انکسار کا پہلو دیکھیے. نماز عصر پڑھا کر باہر نکلتے ہیں, مدینہ طیبہ کی بچیاں, یتیم بیٹیاں بکریاں لے کر لائن میں کھڑی ہیں, اور امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ تو چلے گئے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیں. اور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر, آپ ان یتیم بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں. ہم جب روتے ہیں نا کہ خلافت اسلامیہ, خلافت راشدہ, وہ نظام لاؤ, وہ اس لیے روتے ہیں. یہ آج جو ملک کو لوٹ کر تباہ و برباد کر کے باہر جا کے ڈیرے لگانے والے,
اس ملک کو اس کار مذلت میں پھینکنے والے ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں آپ دیکھیں گے وہ سب لوٹ کر باہر چلے گئے اور باقی بھی جانے والے. حضرت صدیق اکبر کی ذات سے ہم سبق سیکھیں. دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے فرما رہے ہیں میرے کفن کے لیے نیا کپڑا نہ خریدنا, پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دے. کعبہ جی کیوں, ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہے, مجھے میں نے کیا کرنا ہے. اور ویسے بھی جس نے حضور کے قرب میں جانا ہے, ہاں سبحان اللہ, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور, یہ بھی بہت بڑی برکتوں والی بات ہے. کچھ بدبخت آج بھی ہیں جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا پتہ نہیں چلا. سرکار فرماتے ہیں جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے, ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. شیطان برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, فرشتہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ان تمام تبولت تھا جب آپ کی ولادت ہوئی تو فرمایا ایک فرشتہ بھی آیا, ایک قوت شر بھی آئی, لیکن ساتھ فرما دیا فرشتے نے تو اچھی بات ہی کرنی تھی, وہ جو شیطانی قوت تھی نا جب وہ میرے قرب میں آیا, میرے حصار میں قرب میں, تو میرے قریب آتے ہی فاسلم, اس کی زبان پہ بھی کلمہ طیبہ جاری. وہ بھی خیر کی بات ہی کرتا ہے, کبھی برائی کی بات نہیں کرتا, وہ بھی مسلمان ہو گیا. میرے آقا تو وہ ہیں جن کے قرب میں شیطان آئے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. 1450 سال سے حضور نے جن کو اپنے بازو میں رکھا ہوا ہے اس سیدنا صدیق اکبر کی معرفت کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے اکابرین کی بڑی بڑی کتب, خود حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا فیصلہ ہے. حضور نے فرمایا من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدتہ الا جلدتہ حد المفتری. تم میں سے جو کوئی مجھے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ افضلیت دینے کی کوشش کرے گا 80 کوڑے ماروں گا اسے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دیکھیں آپ کے 18 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے. حضرت امام حسن کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے. آگے سادات کرام ہیں, ان کی محبتیں, یہ خاندان آپس میں ایک ہے, ان کو ایسے نہ کریں, ان کی محبتیں آپس میں ایک ہیں, یہ جوڑنے والے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی اخلاق حسنہ دیکھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا صدیق اکبر جماعت کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بس ایک اس کے بعد ایک بات کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں, بڑی توجہ والی. فجر کی جماعت کرواتے ہیں اور اس کے بعد دور ایک بستی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہاں جاتے ہیں؟ چلتے چلتے صدیق اکبر واپس جب گھر سے چلے گئے تو بعد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بڑھیا ضعیف ہے, نابینا ہے, اور وہ بیٹھی ہوئی ہے اور تندرست بیٹھی ہوئی ہے, ویسے ہے ضعیف, کمزور. تو کہا بی بی یہ تجھے پتا ہے ابھی تیرے گھر میں کون آیا تھا؟ اس نے کہا میں نے نام تو بڑی بار پوچھا ہے, کبھی اس نے نام نہیں بتایا. کہا کرتا کیا ہے؟ کہا روزانہ فجر کے بعد آتا ہے, میرے گھر کی صفائی کرتا ہے, کپڑے دھوتا ہے اور کھانا بناتا ہے. کھانا بنا کے مجھے کھلا کے پھر چلا جاتا ہے. جب میں پوچھتی ہوں اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے تو کہتا ہے بی بی نام میں کیا رکھا ہے, جس کے لیے کر رہا ہوں اسے میرے نام کا پتہ ہے. تو کہا نام کا مجھے نہیں پتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابوبکر صدیق تیری مثل کوئی نہیں. بلکہ کبھی کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے حضرت عمر فاروق, اور روتے ہوئے کہا کرتے تھے اے کاش میں سینہ صدیق اکبر کا ایک بال ہوتا, وہ بال جو غار ثور میں حضور کے ساتھ وہ ایک بال ہوتا. اور صوفیہ فرماتے ہیں غار میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, اور وجہ بھی بیان کر دی بخاری دیگر کتب میں. کہا حضور آپ آئے ٹھہریے, میں دیکھوں اندر کوئی موذی جانور نہ ہو, تکلیف نہ دے.
پہلے میں جاؤں گا اندر سے صفائی کر کے، پھر حضور کو بلایا، حضور اب آپ تشریف لائیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر دل میں جلوہ مصطفیٰ لانا ہے، اگر دل میں اس غار میں، ایک وہ غار ہے ایک یہ بھی غار ہے، اگر اس میں حضور کی محبت کو لانا ہے، حضور کی کرنوں کو لانا ہے، حضور کے جلوے لانے ہیں اس دل میں، تو پہلے اس میں صدیق اکبر کو لاؤ۔ وہ جڑی بوٹیاں ختم کریں گے، حسد کی، بغض کی، کینہ کی، فتن و فساد کی، وہ تمام چیزوں کو، دل کی گندگی اور میل کچھ ہے سب صاف کر دیں گے، پھر خود ہی آپ عرض کر دیں گے حضور دل صاف ہو چکا ہے، اب تشریف لے آئیے۔ جس بات پہ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات سے آج ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ہوا ابو بکر، سبحان اللہ، میری امت میں امت پہ سب سے زیادہ جو رحیم شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آراف امتی، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو مہربان ہے میری امت میں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا سب سے نرم دل کون ہے امت میں؟ ابو بکر صدیق۔ سب سے زیادہ رحیم کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر عبد الرحمن آپ کا بیٹا جب آیا اور کہا کہ ابا جی کئی مرتبہ آپ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، فرمایا تو نے تو چھوڑ دیا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ تو میرا دشمن نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا۔ سب سے رحیم و کریم شخص جو حضور کی امت میں ہے، جب ناموس رسالت کی باری آئے، ختم نبوت کی باری آئے، ذات رسالت ماں کی باری آئے، تو اس وقت اس کا لہجہ کائنات کی چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہی اخلاق محمدیہ ہیں، اور یہی اخلاق ربانیہ ہیں۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ودود ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر تبت یدا ابی لہب وتب، اس لیے کہ جب کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے تو پھر اس کی صفت قہاری اور جباری وہ بھی حرکت میں آتی ہے، اور یہی صفات جو ہیں اس کا عکس جمیل بندہ مومن میں ہونا چاہیے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات برکات میں جب ایک مرتبہ پوری امت ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی اور عرض کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کہہ رہی تھی حضور مہربانی کریں، ابھی ابھی حضور کا وصال ہوا ہے اور آپ زکوٰۃ کے جو مانعین ہیں جو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہیں، ہم ان کی گردنیں اتاریں گے، تھوڑی سی نرمی کریں حضور، مہربانی کریں، شفقت کریں، چلو زکوٰۃ کے ہی ہے، ایک چلیں چیز ہے تو آپ نے فرمایا جو ایک رسی میرے سرکار کی موجودگی میں اونٹ کی رسی جو زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ اونٹ کی رسی اب زکوٰۃ میں نہیں دے گا تو صدیق اکبر اس کی بھی گردن اتارے گا، دین پہ اس طرح ڈٹ کے۔ اور پھر آپ کی وہ تلوار جب میدان میں آئی صفائی ہو گئی، اور یہ تھا آپ کی نگاہ کی بصیرت۔ آپ جانتے تھے کہ یہ جو آج زکوٰۃ میں کنسیشن لے رہے ہیں نا، رخصت، یہ کل کو روزے میں رخصت لیں گے، یہ پرسوں کو جہاد میں رخصت لیں گے، اور آج ہمارے کچھ اس قسم کے الو قسم کے جو غامدیت زدہ جو لوگ ہیں آج وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ رعایت ہونی چاہیے، یہ خصوصی رعایت دیں۔ کس قسم کی رعایت؟ وہ جی گرمیوں کے جو روزے ہیں نا یہ سردیوں میں کر دیے جائیں، ہاں ہوتی ہے بات، سب جانتے ہیں، اس طرح کی بھی باتیں آپ جانتے ہیں۔ یہ پچھلے کورونا سیزن میں بس جی وہ صدر مقام جو ہے نا بس وہیں پہ جمعہ ہو جائے، سب کی طرف سے ہو جائے گا، پورے پاکستان کی طرف سے، کہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان تازہ ترین فتنوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان شخصیات کے ساتھ جڑنا ہوگا، ان ذوات مطہرات کا علم حاصل کرنا ہوگا اور ہر فتنے سے بچنا ہوگا۔ ایک بار نا آپ کو پتا چلا کہ اس راستے سے آپ نے فرمایا میں نے ادھر سے جانا ہے، تو وہاں ایک منزل پر آپ نے پہنچنا تھا ربضہ کی طرف، تو بتایا گیا کہ جی دو رستے ہیں، یہ شارٹ کٹ رستہ ہے، یہ ذرا اوپر سے ہو کے جائے گا، ادھر زیادہ کئی دن لگ سکتے ہیں، یہاں سے آپ ایک دن میں پہنچ جائیں گے، لیکن اس رستے پر کچھ بندے غلیظ کردار کے ہیں، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ادھر سے چلے جائیں، شارٹ کٹ ہے۔
اور ادھر سے آپ جائیں گے تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، جہاں کردار کے غلیظ لوگ ہیں میں ان کے درمیان سے نہیں گزروں گا. ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے آپ کی سیرت سے. ہم کہتے ہیں جی سب کو سننا چاہیے، ہر ایک کی مجلس میں چلے جائیں. بھائی میں عام طلباء کو بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی مجلس میں آپ چلے جائیں. اللہ کے بندو، ہم ڈبل پی ایچ ڈیاں کر کے آج ہمیں نہیں پتا چلتا کہ جب کوئی دشمن سوال کرتا ہے تو کئی مرتبہ دل پہ کیسے ٹھک کر کے لگتا ہے، ہل جاتا ہے بندہ. تو فتنے اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے دماغ یہودیوں نے عیسائیوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو آگے بھیج رہے ہیں. تو ہر ایک کی مجلس میں نہ جائیں، اس کی مجلس میں جائیں جس کی مجلس سے مصطفیٰ کی خوشبو آئے، اہل بیت اطہار کی خوشبو آئے، حضور کے اصحاب مبارکہ کی خوشبو آئے، اولیاء و صالحین کی خوشبو آئے. نیکوں کی مجلس میں جائیں، اور جہاں پہ جا کے آپ کو یوں لگے کہ میرے بزرگ تو کچھ بھی نہیں تھے، ہمارے اکابر تو کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور آپ کو اس مضبوط جڑ سے آپ کا تعلق جہاں سے توڑنے کی کوشش کی جائے، وہاں نہ جائیں. آج جائیں گے کل کو آپ کا ایمان چلا جائے گا. یہی فلسفہ سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ ان ہستیوں کا پیغام ہے. اور بہت بڑی ہستی تھی نبی پاک سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ غلام تھے. انہوں نے یہ بات برملا کہی تھی جب ان کے پاس خوارج آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک آیت سن لیں ہم سے، ایک آیت آپ ہم سے سن لیں. امام ابن سیرین آپ نے سنا؟ نہیں، میں نے نہیں سنی، بالکل نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ ایک آیت یہ قرآن کی. فرمایا ہو سکتا ہے تم اس کے ترجمے میں ڈنڈی مارو اور وہ تمہاری غلط بات میرے دل پہ. جنہوں نے حضرت انس سے 20 سال قرآن پڑھا تھا، انہوں نے خارجیوں سے ایک آیت سننا گوارا نہ کی. کیوں کہ کہیں ان کی اس آیت کے چکر میں یہ میرے عقیدے کو کہیں کسی جگہ سے نقم نہ لگا دے اور میرا دماغ اس میں الجھ نہ جائے. بھئی ابن سیرین جو دنیا خواب میں جو سب سے بڑا مفسر ہے، حضرت انس سے جنہوں نے 20 سال سبقن پڑھا، ان کی یہ کیفیت ہے. تو آج ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کہنے جنہیں نہیں سب کو سننا چاہیے. اور بھائی ٹھیک ہے سب کو سن بھی لینا، پر پہلے اپنوں کی تو سن لیں. پہلے کچھ قرآن مجید اپنوں سے پڑھ تو لیں، اس پہ جو اعتراضات ہیں اس کے جواب تو حاصل کر لیں. اس لیے کہ ہمارے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی سے پڑھتے نہیں ہیں، پھر کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور دشمن نے جو سوال کر دیا بس اس کو دل پہ رکھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گئے. تو اکابرین کے ساتھ جڑیے. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی شیر خدا، اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، ان ہستیوں کے اخلاق حسنہ کو آج اپنانے کی ضرورت ہے. میں بار دیگر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں رضائے مصطفیٰ کی جمیل جتنی بھی انتظامیہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور خصوصاً حضرت قبلہ مفتی عبدالرسول الشفیع صاحب اتنا خوبصورت پروگرام اور ارینج کرتے ہیں لوگوں کے لیے. یہ بھی خدمت خلق کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ ہے کہ لوگوں کے عقائد، نظریات اور اخلاق کی اصلاح ہو. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے. آپ تمام دوستوں کو بھی جو اس میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو بھی بہت برکتوں سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.